سر آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے رہا، رائے وینڈ سے رہا، لیکن کوئی اختلافات پیدا ہوئے، کیوں؟ میرا تو کوئی اختلاف نہیں. کہا جاتا ہے مولانا وہاب صاحب کی زندگی میں آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، آپ کا رائے وینڈ کا خطبہ بند ہو گیا. 1918 میں حاج صاحب فوت ہوئے ہیں، اس سال بھی میرا بیان ہوا ہے، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی. صرف اب وہ اختلاف یہ ہے کہ میں نے میڈیا کو استعمال کیا ہے اور تبلیغ والے میڈیا کے مخالف ہیں. ابھی نعیم بٹ صاحب میں نے دیکھا تھا میڈیا. نہیں، نعیم بٹ صاحب کوئی تبلیغی سمبل تو نہیں ہے نا، نہ ہی میں ہی سمبل ہوں. اچھا، ہاں، وہ جو دوسرے بزرگ ہیں. ہاں، وہ جنہوں نے ایک لائن ڈرا کی ہے کہ یہ ہمارے اصول ہیں، ان میں ایک اصول ہے کہ میڈیا استعمال نہیں کرنا. اچھا، اب یہ اصول کوئی وہی تو ہے نہیں. جی سر. تو میں اسے غلط سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو میں میڈیا استعمال نہ کرتا تو آج دنیا میں میری کوئی پہچان ہی کوئی نہ ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. ہاں. میں خود کہتا ہوں کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے پھر وہ میرے رائے میں بیان نہیں کراتے، لیکن باقی ساری دنیا میں جاتا ہوں. وہ تو ماشاء اللہ. لیکن اور دیکھیں نا، ہم نے اسی طرح پرنٹنگ پریس کو رد کیا، زوال میں گئے. شروع میں کہا ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر کو ریجیکٹ کیا. انجیکشن. آج مولانا صاحب ایکس رے کروا رہے ہوتے ہیں خود. جی بس کیا کریں. تو اچھا سر، امام احمد بن حنبل جن کو روزے کی حالت میں کوڑے مارے گئے، آپ نے کوڑے مارنے والے جلادوں کو معاف کر دیا، مگر ان علماء کو معاف نہ کیا جنہوں نے اسلام کے نام پر گمراہی پھیلائی. یہ بات تو کوئی نہیں. ہاں سر. جب میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے سر، میں نے ان کے بارے میں کچھ 4 کتابیں، یہ کہ انہوں نے ان علماء اس وقت جو تھے نا، جو ان کے دربار میں جب معتزلی، ہاں، جو دربار میں گئے تو جن علماء نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ میں ان کوڑے والوں کو معاف کر سکتا ہوں، ان علماء کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں حق پہ ہوں، تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اچھا سر، رائے وینڈ والوں پر اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ ابھی اپنے انجینئر محمد علی مرزا کو، ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا. انہوں نے اس لیکچر میں جو رائے وینڈ کی کوئی جو کتاب ہے، جو نصاب ہے فضائل اعمال، اس پہ گفتگو کی. میں نے سوچا کہ یہ فضائل اعمال پہ یہ کوئی یک طرفہ نہ ہو. میں نے خریدی وہ فضائل اعمال، منگوائی، اور اس میں اب اللہ رسول یعنی نام رائے وینڈ والے چلے، مجھے ان کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ. اللہ 5 بر اعظموں میں تبلیغ، اسلام کا نام، ان کی نیت پہ شک نہیں، ان کے کردار پہ شک نہیں. بڑے بڑے علماء بزرگ جید گزرے، اور وہ نبی کی ایک سنت ہے. اب تو نبی نہیں آنے، اب تو آپ نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں. لیکن قرآن، حدیث، مطلب اللہ رسول کی باتوں کو انہوں نے بابوں کے ایسے تڑکے لگائے ہوئے ہیں. مثال کے طور میں چند چیزیں آپ کے سامنے. فضائل اعمال جو نصاب ہے رائے وینڈ کا، اس میں مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ وہی مولانا زکریا ہیں جو 1926 میں تبلیغی جماعت کے بانی تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. مولانا الیاس کے بھتیجے اور داماد، اور وہی مولانا زکریا جن کے پیر خلیل احمد سہارنپوری تھے. صفحہ نمبر 8 پر اس کتاب کی تمہید میں مولانا زکریا لکھتے ہیں، 1938 میں میری عمر 40 سال کی تھی. ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام روک دیا گیا. میں نے سوچا ان خالی ایام کو ایک بابرکت مشغلے میں صرف کروں، لہٰذا یہ کتاب لکھنا شروع کر دی. اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی ایام اس مشغلے میں کٹ جائیں گے. اب جس بندے کو ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، مطلب دماغ کا کام نہ کریں، وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ پورے ایک نصاب ہے. آگے سنیے سر. ویسے اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. یہ تمہید آگے کیا؟ صفحہ نمبر 560. امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ. اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو. اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے، نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے. لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دیں. اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. کہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گھڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو ہن گناہ کبیرہ کر کے آئے، ہن گناہ صغیرہ کر کے آئے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو روزہ نہیں رکھے ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ،
یہ بھی اچھا. پھر آگے سنیے, اس پہ کوئی بولنا چاہیں گے, بات کرنا چاہیں گے؟ کریں کہ آپ پوری بات کریں. نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا. جی آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول, کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وہی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں, اللہ کے نبی کا فرمانا اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ کرامات ہیں, ان کو مانے نہ مانے کوئی ایمان پہ آپ فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے. اچھا, اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا سر, آگے صفحہ نمبر 427 کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے, مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث. کیسے؟ کہ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی, صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ یہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی, نور نظر آتا تو حدیث غلط. اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یہ فضائل اعمال ہے سر. ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے, ان کا نصاب ہے. اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے, یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ. میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا. بات سن جی پھر خود پڑھا نا. میری سن. جی کسی کو حقارت سے بولنا, کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا, جی سر, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے, ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی, ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا, اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما کتر. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم. ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال, کیوں چیز پڑھی ہے. ہاں تو میں آپ کو دوسری طرف لے جا رہا ہوں. جی وہ میں ایگری کرتا ہوں, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا, دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے, جس میں بدتمیزی ہے, وہ دین کا داعی نہیں ہے, کسی اور چیز کا داعی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. 14 سال کی عمر تھی. راستے میں ڈاکہ پڑ گیا, لوٹ لیا انہوں نے. یہ بچے تھے, کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان کے پاس کچھ ہوگا.
ایک ڈاکو نے ایسے ہی سرے راہ پوچھا, بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. تو اس ڈاکو نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 40 دینار ہے. 40 دینار کا مطلب ہے کہ پورے 1 سال کا راشن ہے. تو یہ بڑی دولت تھی. 40 دینار تو وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا کہاں ہے؟ تو کہا یہ میرے اندر سیے ہوئے ہے, اندر کے آستین میں. اس نے کہا بچے اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے بھی خبر نہ ہوتی کہ تیرے پاس ہے, تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا چاہے جان چلی جائے, یہ ماں کا سبق ہے. اور جب ماں کو ہی نہیں پتا ہو کہ سچ بولنے میں نجات ہے تو بچے کو کیا بتائے گی؟ تو وہ ڈاکو اس کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا کہ سردار اس بچے کی بات سنو. تو ساری کہانی سنائی. تو سردار نے کہا بیٹا تو نے کیوں بتا دیا؟ نہیں بتاتا تو ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا. کہا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا چاہے جان چلی جائے. اس پر وہ رو گیا اور ڈاکوؤں کا سردار اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اے اللہ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کا اتنا فرمانبردار اور میں پورا جوان ہو کر تیرا نافرمان, مجھے معاف کر دے. سارے ڈاکوؤں سے توبہ کروائی اور یہ اس کا ذریعہ وہ ماں بنی جو زیلان میں بیٹھی ہے, جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کا بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. بنی اسرائیل میں قحط آیا جو بڑا زبردست قحط تھا. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کرے. موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگوں کو لے کر نماز پڑھی اور دعا مانگی, اے اللہ بارش برسا. سورج کی آگ اور بڑھ گئی. وہ کہے یا اللہ ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں, آپ سورج کی تپش کو بڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں ایک آدمی ہے جس نے پچھلے 40 سال میں ایک نیکی بھی نہیں کی اور 40 برس ہو گئے مجھے للکار رہا ہے اور میری نافرمانی کر رہا ہے. تلا ہوا ہے, اس وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اسے کہو کہ باہر آ کر اپنے آپ کو ظاہر کرے تب بارش ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت انسان جسے 40 سال گزر گئی کا اچھا کام نہ کیا, باہر آؤ تیری وجہ سے ہم عذاب میں ہیں. اسے تو ہے ہی کون, میں کون ہوں, لیکن کسی کو پتا نہیں کہ کون ہے. کوئی باہر نہیں نکلا. وہ اپنے دل میں کہنے لگا میں اگر باہر نکل جاؤں تو اپنے کو ذلیل و رسواں کروں, اور اگر کھڑا رہوں تو میری وجہ سے بارش رکے, ساری مخلوق پریشان ہوگی. اس نے اپنے چادر میں اپنے منہ کو چھپا لیا کہ کوئی دیکھے نہیں کہ میرے آنسو نکل رہے ہیں. سر جھکایا, اوپر چادر ڈال کر آنسوؤں کو 2 قطرے نکالے اور کہنے لگا یا اللہ میں 40 سال نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا. تو نے کسی کو نہیں بتایا کہ میری رات کیسے گزرتی ہے, تو نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرا دن کیسے گزرتا ہے. اب میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں, تو کسی کو نہ بتانا, میری توبہ قبول کر لے. ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ کالی گھاٹی آ گئی اور چھم چھم بارش ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں, تو بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے رکی تھی اس کی وجہ سے کر دی, وہ تائب ہو گیا. ایسا بڑا زمین و آسمان کا بادشاہ اور مہربان, ایسا کہ 40 سال کی نافرمانیوں کو 2 آنسو میں دھو دیا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ اب تو بتا دے وہ کون ہے. ارشاد فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا, جب میرا فرما بردار ہو گیا تو اب میں کیسے کسی بتاؤں. چنگیز خان کے قاصد پر ظلم ہو گیا. علاؤالدین خردم کے گورنر تھے, اس کا نام تھا عین الزغ. اس نے ان کو لوٹا, مال بھی لوٹ لیا اور بندے بھی قید کر دیے. تو چنگیز خان نے علاؤالدین کے پاس آدمی بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا, ہمیں اس کی تلافی کرو. تو اس بیوقوف نے ایک قدم اور بڑھایا, اس نے پورے وقت کو ہی قتل کیا. ایک آدمی چھوڑا, اس کی آدھی داڑھی اور آدھی مونچھیں کاٹ دی, آدھی بھویں کاٹ دی, اور کہا چنگیز کو میرا پیغام دو. تو وہ بہکا جھیل ہے روس میں, وہ شکار کھیل رہا تھا. جب وہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا, مجھ پر ظلم ہوا ہے, تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف. ایران میں جب وہ داخل ہوا اور مسلمانوں کو لشکر سامنے ہوا تو ایک اللہ والے نکلے جہاد کے لیے تاتریوں کے خلاف. تو دیکھا کہ فرشتے چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کافروں کی جماعت ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو. تو وہ چنگیز وہ عذاب بن کر اترا مسلمانوں پر کہ جو اس بڑے شہر کے جن کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ تھی, اس نے ایسے برابر کر دیے, آگ لگا دیے.
अफगानिस्तान में बयामान है, यहाँ लड़ाई में उसका पोता कत्ल हो गया। चगुताई जो तीसरे नंबर पर उसका बेटा था, उसका बेटा लड़ाई में कत्ल हो गया। तो जब शहर फतेह हुआ तो उसने कहा कि इस शहर के कुत्ते बिल्ली भी ज़िबा कर दिए जाए, कोई जिंदा ना छोड़ो। मासूम बच्चे भी ज़िबा हो गए और मर्द, औरत, बूढ़े सब। और पहले जो शहर फतेह होता था तो नौजवान लड़कियों को गुलाम बनाते थे, बूढ़ों को कत्ल कर देते थे और माल लूट लेते थे। इस शहर में क्या किया कि सब पर तलवारें चला दी और कुत्ते बिल्ली भी ज़िबा कर दिए। तो वो कहर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था, हुकूमत टूट गई, बनो अब्बास की ईंट से ईंट बच गई। ये दरियाए सिंध तक आया चंगेज खान। दरियाए सिंध के करीब आखिरी लड़ाई हुई जलालुद्दीन और चंगेज खान की, उसमें मुसलमानों को हार हुई। तो ये मशहूर हो गया कि तातारियों के बारे में कोई ये कहे कि उनको हार हो गई तो वो कभी ना मानना कि उनको हार हो ही नहीं सकती। तो ये इतने ताकतवर बन गए थे, उनको सियासी तौर पर तोड़ना नामुमकिन हो गया था।